بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اکتوبر ہے، بدھ کا دن ہے اور 8 ربیع الاول ہے۔ ہم بات کریں گے افغانستان میں کن معاملات پر پیش رفت ہو رہی ہے اور کیا کیا کام ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھیں جی پری پلاننگ کیا ہوتی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر ہند نے ایک خاص ملاقات کی جس میں قبائلی علاقوں کے چیف اور مذہبی اسکالر شامل تھے، اور یہ ملا برادر عبدالغنی صاحب کی سربراہی میں یہ میٹنگ کی گئی، اور جس کا مقصد آنے والی سردیوں میں تیل کی قیمتوں پر کنٹرول کرنا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس میٹنگ میں منسٹری آف ایگریکلچر کو ٹرائبل علاقوں میں جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ صوبہ نورستان، کنار، ننگرہار، خوست، پکتیا اور پکتیکا کے قبائلی علاقوں میں تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا انہیں ہدایات دی گئی۔ اس کے علاوہ ملاقات میں موجود منسٹری آف انڈسٹری، فائنانس اینڈ انڈسٹری اینڈ ٹریڈ اور کابل میونسپیلٹی کے لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ پلان تیار کریں تاکہ سردیوں میں کوئلے کی قیمت کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کی قیمتوں کو مستحکم رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ لیکوڈ گیس کی قیمتوں کو مستحکم رکھا جائے تاکہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اس کے علاوہ انہیں کہا گیا کہ لیکوڈ گیس کو احتیاطی تدابیر اپنا کر سیو کیا جائے۔ اسلامی امارات میں آج ٹیچرز ڈے منایا گیا، اور اس دن کے اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ایجوکیشن منسٹر مولوی حبیب اللہ آغا صاحب نے کہا کہ 247,000 اساتذہ کرام پورے افغانستان میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اور وہ بڑا جافشانی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ادارہ اساتذہ کو حقوق دینے کے لیے پرعزم ہے، اور اس موقع پر چیف ڈائریکٹر آف ایڈمنسٹریشن مولوی نور الحق انور صاحب نے اس موقع پر کہا کہ اگر اساتذہ کرام اپنی ذمہ داریاں صحیح اور بہتر طریقے سے ادا کریں تو تمام مشکلات کا نہ صرف حل بلکہ معاشرے میں مکمل مشکلات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی صاحب نے اس موقع پر بتایا کہ پورے افغانستان میں 20,000 نوکریاں کھول دی گئی ہیں جہاں پہ اساتذہ کو تعینات کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ سپریم لیڈر آف اسلامی امارات اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ پورے افغانستان کے تمام صوبوں میں ریلیجیس سیمینار اور مذہبی سیمینار کیے جائیں۔ کابل انڈسٹری زون میں منسٹری آف ایگریکلچر کے تعاون سے کینٹ فوڈ ٹریڈنگ کمپنی کو کنٹرول سینٹر بنانے کا حکم دیا گیا، وہاں پہ ان کے سپرد کیا گیا۔ اس کنٹرول سینٹر کا مقصد فومیگیشن اینڈ کوارنٹائن پیسٹس کا کام کیا جائے گا، جس میں چیزوں کو مکمل طور پر صاف کیا جائے گا تاکہ وہ دوسرے صوبوں میں اور دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کی جائیں۔ اس کنٹرول سینٹر کا جو لیول ہے وہ بالکل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے برابر رکھا گیا ہے اس کا سٹینڈرڈ، تاکہ چیزوں کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ صوبہ پکتیا میں 24 ملین افغانی لاگت سے 2 روڈ تیار کیے گئے، اور یہ روڈ کافی ہستہ حالی کا شکار تھے، اور اس کا آج افتتاح کیا گیا باقاعدہ، اور اس کے افتتاح پر ترجمان اسلامی امارات مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے شرکت فرمائی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ روڈ کا جب افتتاح ہوا تو یہ نہیں ہوا کہ پورا ہی جناب وہ علاقہ بند کر دیا جائے اور ہٹو بچو والا کام ہو گیا، بلکہ باقاعدہ بڑے حسن طریقے سے تمام لوگ اپنا کام کر رہے تھے اور یہ افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں کراچی میں جب آگ لگی اور اس کے علاوہ کئی دوسرے علاقوں میں تو حکومتی بندے وہاں پہ نظر نہیں آتے، وہاں پہ صرف ویلفیئر اداروں کے لوگ نظر آتے ہیں۔ کابل کے علاقے مرویز میدان میں کمرشل مارکیٹ میں اچانک آگ لگ گئی، اور کابل پولیس کمانڈر نے بتایا کہ آگ کو بجھا دیا گیا ہے، اور جو لوگ مارکیٹ کے اندر پھنسے تھے ان کو وزارت داخلہ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ اور یہاں پہ ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی مسائل آتے ہیں تو سوائے آرمی اکوپمنٹ میں ملٹری سامان کے کوئی اور سامان جو ان وزارتوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتا، وہ صرف وہ لوگ اپنے ذاتی مقصد اور ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ وزارت دفاع نے ان لوگوں کو آ کے ریسکیو کیا، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، انہوں نے ملک کے لوگوں کا درد سمجھا اور وہاں پہ آئے۔ آپ لوگ بھی ایسے لوگ چنیں جو آپ لوگوں کا درد سمجھیں۔ منسٹری آف ٹرانسپورٹ اینڈ ایویشن کی خبر پیش کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے یو اے کی ایک کمپنی سے
معاہدہ کیا ہے اور بڑا اچھا معاہدہ کیا ہے، جس کے ذریعے افغانستان کے 3 مین علاقوں میں فلائٹس کے نظام کو بہت بہتر کیا جائے گا۔ جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس نے بتایا کہ انہوں نے ملٹری آپریشن کے ذریعے ایک آدمی کو گرفتار کیا جس کے بیرونی ملکوں میں تعلقات تھے، جس میں یورپین ممالک شامل تھے اور اس کے علاوہ خواریوں کے ساتھ فائنینشیل افیئر تھے۔ اس آدمی نے اپنے ویڈیو بیان میں اعتراف کیا کہ اس کے کچھ یورپی ممالک اور انتہا پسند تنظیموں سے تعلقات ہیں۔ سیکیورٹی اینڈ اسپیشل آپریشن انویسٹمنٹ یونٹ نے تورہم بارڈر پر کارروائی کر کے مختلف چیزیں قبضے میں لی جو کہ افغانستان میں غیر قانونی تھی اور جو غیر قانونی ذریعے سے پاکستان بھیجی جا رہی تھی۔ ان چیزوں میں آئرن، سلائی مشینیں، فرنیچر، بیش بہا قیمتی پتھر اور کوپر اور المونیم شامل تھی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ 28 بیگ عورتوں کے بال اس میں شامل تھے، وہ ان لوگوں نے وہاں سے پکڑے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان میں عورتوں کے بالوں پر خریداری اور ان کی سیلنگ پرچیزنگ کو بالکل پابندی ہے، کیونکہ اس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع تکور صاحب نے کہا کہ وزارت داخلہ کے بارے میں جو خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ موجود مسجد میں کوئی دھماکہ ہوا ہے، تو یہ بے بنیاد خبریں ہیں، ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ ہمارا ادارہ اور ہمارا جو دفتر ہے وہ بالکل سیف ہے۔ منسٹری آف وزارت دفاع کی جانب سے ایک کمیشن بنایا گیا، کمیشن فار رینک فکسنگ۔ اس کا کل 4 اکتوبر کو باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا کام کیا ہے۔ اس کمیشن کا مقصد اسلامی امارات کے جو مجاہدین ہیں ان کی عزت و احترام کی حفاظت کرنا اور ان کو فوج میں ان کی تعلیم، ان کی اہلیت کے مطابق عہدے دینا۔ وہ لوگ جو ملک کے لیے، ملت کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں، ان لوگوں کو یاد رکھا جا رہا ہے، اور ریاست ہمیشہ اپنے لوگوں کو نہیں بھولتی۔ وہ لوگ جو ملک و ملت کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں، ریاست انہیں نہیں بھولتی۔ جزاک اللہ۔